نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، یعنی چن لیا، اور تجھے پاک کر دیا، سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی۔ تو اس آیت کا پیچھے سے تعلق دیکھتے ہیں ہم کہ پیچھے ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی ماں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے نظر مانی کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا، میرا بچہ پیدا ہوگا تو اس کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی اور اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کے کسی کام میں اس کو نہیں لگاؤں گی۔ تو یہ جب انہوں نے دعا مانگی، نظر مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ پریشان ہوئی کہ اب بیٹی جو ہے وہ یہ کیسے کرے گی، کیسے بیٹی وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی، کیونکہ یہ تو لڑکے کا کام ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو مانا اور بیٹی کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنانے کے لیے چن لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بیت المقدس میں ہونے لگی۔ حضرت زکریا جو کہ ان کے خالو تھے وہ ان کی کفالت کر رہے تھے اور ان کو تعلیم دے رہے تھے، دین کی تعلیم سکھا رہے تھے، اور وہ ان کی پرورش اتنے پاکیزہ ماحول میں ہوئی کہ وہ دنیا کے جمیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ وہ عبادات میں لگی رہتی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو فرشتے نے آ کر ان کو بس بشارت دی حضرت مریم علیہ السلام کو۔ تو یہاں سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے نے کیا کہا، ہم اب آئندہ الفاظ میں پڑھتے۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، وَإِذْ قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے جب کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفا کی تم کو چن لیا ہے۔ تو لفظ اصطفا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کی خاص خوبیوں کی وجہ سے چن لینا، کسی مقصد کے لیے اس کو منتخب کر لینا۔ تو اصطفا کی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے چنا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے چنا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے، تو اس عظیم کام کے لیے اللہ نے چنا۔ لیکن جہاں تک یہ عظیم کام تھا، یہ ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس زمانے میں ایک عورت وہ بغیر باپ کے ماں بنے، یہ ایک ایسا کام تھا کہ اس کو معاشرہ کسی طرح سے قبول نہیں کرنے والا تھا، اور وہ لڑکی یا عورت جو اس سچویشن میں آ جاتی، وہ اس کے لیے موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ باپ کے بغیر کوئی عورت کی اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی بڑی آزمائش بھی تھی، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے ایک نبی کو ان کو
بغیر باپ کے پالنا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی. تو ان ساری چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اصطفیٰ کر لیا. وطہرہ کی، طہرہ کیا ہوتا ہے؟ طہارت کا نام ہم نے سنا ہوگا. طہارت پاکیزگی، خود کو پاک کرنا. جب ہم پاکی کا غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. یہاں پر طہارت اس معنی میں ہے کہ حضرت مریم کو اتنا پاکیزہ نفس دیا اللہ نے کہ ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. وہ بیت المقدس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اور دنیا سے بالکل لاپرواہ تھی. دنیا کے خواہشات سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاک اور صاف کر کے رکھا تھا. طہارہ کی، پاک کیا. ان کی تربیت بڑی عمدہ طریقے سے ہوئی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ نے خاص تربیت کی ان کی، عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی وہ. بس طفا کی، اور چن لیا تجھ کو، اعلیٰ اوپر، نسائی، نساء جمع ہے امراتن کے، نسائی عورتوں پر، العالمین عالم کی جمع ہے، تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو. تو جب استفاء کے بعد اعلیٰ آتا ہے تو یہ چن لینا، مگر اس میں ایک فضیلت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو بہتر بنایا، تمام جہان کی عورتوں میں ان کو ایک بہتر مقام دیا. دیکھیں اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، جن کو کوئی کام، جس سے خاص کام لینا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال کے ان کو ایک طرح سے تیار کرتے ہیں. جیسے دیکھیں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں. ان کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر وہ غلام بنا کے بیچے گئے، پھر وہ خدمت کرتے رہے اس آدمی کی جس نے ان کو خریدا، پھر ان کو جیل میں جانا پڑا. یعنی کتنی آزمائشوں سے گزرے حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن جب وہ ایک خاص کام ان سے لینا تھا، جب جس کام کے لیے ان کو تیار کرنا تھا، اس کے لیے ان آزمائشوں سے گزر کر تیار ہوئے، تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عظیم عہدہ دیا، مصر کے بادشاہ کا جیسے رائٹ ہینڈ کی طرح کا بہت بڑی ذمہ داری والا عہدہ بھی دیا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے تیار کیا. ان کو پہلے بچپن میں ماں نے ان کو پانی میں پھینکا، پھر وہاں سے فرعون کے لوگوں نے لیا، پھر فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، پھر ان سے ایک قتل ہوا، پھر وہ بھاگے وہاں سے، اور پھر صحرا میں 10 سال گزارے. تو یعنی کہ یہ سب کر کے پھر جب وہ پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم کو میں نے جیسا مجھے بنانا تھا ویسا بنا لیا، میں نے تمہاری تربیت کر لی، اب نبوت کے لیے تم تیار ہو، اور اب تم فرعون جیسے جابر حکمران کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی اور اپنے خاص بندوں کو جن سے بھی جو کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو ایک خاص حالات سے گزارتے ہیں. تو یہاں پر حضرت مریم سے جو کام لینا تھا تو ان کو بھی بہت ہی خاص قسم کے حالات سے گزارا، بہت پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں وہ رہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا لڑکی اپنے گھر میں بڑی ہوتی ہے، کھیلتی ہے، کھلونوں سے کھیلتی ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتی ہے، یہ سب کچھ حضرت مریم کی زندگی میں نہیں تھا. تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی. ٹھیک ہے، اب ان کا جو مقام ہے حضرت مریم کا، اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دنیا کی سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جوزا تھی، ان کی پہلی وائف تھی. تمام دنیا کی عورتیں، جب سے دنیا کی عورتیں ہیں، عورتوں میں جتنی عورتیں ہیں دنیا میں، ان سب میں بڑا درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری حدیث حاکم نے روایت کی ہے، ابن عباس کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ، فاطمہ، مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے. یہاں پر 4 عورتوں کے نام آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت بیوی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، مریم علیہ السلام کا، اور فرعون کی بیوی آسیہ کا، کیونکہ وہ مسلمان تھی اور اس کو فرعون نے بڑی اذیتیں دی تھی. یہ دوسری حدیث میں 4 عورتوں کا ذکر ہے کہ یہ عورتیں جو تھیں وہ سب سے افضل تھی اور تمام عورتوں میں. ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران فرعون کی بیوی اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل بنی. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسی ہے جیسی فرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. تو اس میں 3 عورتوں کا نام آیا ہے اس حدیث میں، ایک حضرت مریم کا، پھر فرعون کی بیوی آسیہ کا، اور حضرت عائشہ کی فضیلت ڈیفرنٹ بتائی. حضرت مریم اور فرعون کی بیوی سے ان کو کامل عورتیں کہا گیا، حضرت مریم کو اور فرعون کی بیوی آسیہ کو. لیکن حضرت عائشہ کو ایسا کہا گیا جیسے سرید ہے. سرید جو ہے ایک کھانا ہوتا ہے جو کہ ایک مکمل میل ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے اور پسندیدہ ہوتا ہے. تو گویا کہ حضرت عائشہ کی کوالٹیز کو ظاہر کیا گیا کہ وہ ایک خاتون تھی جو کہ ان کی وجہ سے بہت سے فائدے لوگوں کے لیے، ان کے لیے بہت سے فائدے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بہت بڑی اسکالر بنی اور انہوں نے بہت سارے جو صحابہ کرام تھے ان کو تعلیمات دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں گھر کی زندگی کے بارے میں ہیں ان میں زیادہ تر ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا ہے، جس سے ہمیں بہت سی دین کے بہت سے مسائل ہمیں پتہ چلتے. تو یہ تو تھی اللہ کی طرف سے چنا جانا، اللہ کی طرف سے فضیلت یافتہ ہونا. تو یہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. یا مریم، اے مریم، اقنوتی قناعت کر. قناعت کیا ہوتا ہے؟ قناعت ہوتا ہے خشوع اور خضوع، عاجزی کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ عبادت میں لگے رہنا، ٹھیک ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں. اور مستقل طور پر، ٹھیک ہے، وقتی طور پر نہیں، مستقل طور پر. ایسا ہر نماز میں ایسا حال ہو انسان کا کہ پوری طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ ہو، اور انسان بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو اللہ کے سامنے. مریم علیہ السلام کو فرشتے نے عبادت، وہ تو عبادت گزار تھی لیکن ان کو مزید عبادت کی، مزید عاجزی، مزید خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا رتبہ ملتا ہے، بہت فضیلت ملتی ہے، تو یہ انسان کو پھر اللہ کی طرف اور جھکنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کی طرف سے فضیلت ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ہر نعمت کا شکر کرنا، اس سے نعمت برقرار بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے. تو حضرت مریم کو کہا گیا کہ تم تابعداری کرو، یعنی قنوت کرو لربکا، اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کرو. یہاں پر صرف سجدے سے مراد ہے، مراد کیا ہے یہاں پر؟ نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے. کیونکہ نماز کا بہت اہم جو رکن ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے. تو سجدے کے عربی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا قرآن اور حدیث میں، کہ کسی عبادت کے کوئی خاص بڑے رکن کے ذریعے اس عبادت کا نام لیا گیا. تو نماز کو دعا بھی کہا ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ بھی نماز کا حصہ ہے. یہاں سجدے سے مراد ہے
کہ نمازوں کی کثرت کرو، اور نفلی نمازیں ہیں، بے شک فرض کی نمازیں تو پڑھتا ہی ہے جو بندہ اللہ کا فرمان بردار ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں بھی پڑھو، ورکعی اور رکوع کرو معاص مر راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ فرض نمازیں ہیں. رکوع یہاں پر بھی نماز کو رکوع سے کہا گیا کہ رکوع کرو، یعنی کہ دیکھیے جب ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو سب کے ساتھ ہم کرتے ہیں نا رکوع سجدہ، تو یہاں پر یہ نماز جو ہے وہ چونکہ وہ ہیکل میں رہتی تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، ان کا حجرہ تھا الگ سے، تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ نہ صرف وہ اپنی خاموشی سے سب سے الگ ہو کے نماز پڑھتی تھی، مگر ان کے حجرے میں چونکہ نماز جب پڑھی جاتی جماعت کی نماز تو ان کے حجرے میں بھی آواز آتی تھی، تو گویا وہ فرض نمازوں کو ان کے ساتھ پڑھتی تھی، امام کے ساتھ پڑھتی تھی، اور اکثر کثرت سے نمازیں پڑھتی تھی. یہاں پر کچھ مسائل ہمیں مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ عورتوں کے لیے جائز ہے نماز پڑھنا. ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو، یعنی کہ اگر مسجد میں عورتیں نماز کے لیے جانا چاہے تو ان کے شوہروں کو کہا گیا کہ تم ان کو روکو مت، ان کو نماز مسجد میں پڑھنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن یہ بھی حدیث موجود ہے کہ عورت تو دیکھیں مرد کی جو افضل نماز ہوتی ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کے اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن عورتوں کی جو افضل ترین نماز ہوتی ہے وہ ان کے گھر میں ہوتی ہے. گھر کے بھی ایک حدیث ہے کہ گھر کے بھی ایسے کونے میں جو کہ اندر کی طرف کا کونا ہو اس میں عورت نماز پڑھتی ہے. گویا کہ وہ اندر کے کونے سے مطلب یہ کہ کوئی خاموش ایریا ہے جہاں پر وہ سکون سے اپنے توجہ سے نمازیں پڑھتی ہے، تو وہاں وہ نماز عورت کے لیے زیادہ افضل ہے. لیکن مسجد میں جانے کے اور فائدے بھی ہیں. نماز کے علاوہ مسجد میں ہم اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور اچھی باتیں سیکھتے ہیں، امام کے ساتھ امام کے وعظ و نصیحت اگر جو کرتا ہے وہ اس کو ہم سنتے ہیں. اور مسجد کے جو فائدے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے جو ایکسٹرا فائدے ہیں جو مردوں کے لیے بھی رکھے ہیں اور عورتوں کو بھی ملتے ہیں کہ ہر قدم جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ سارے فائدے ہیں، اس لیے عورتوں کو اگر موقع ملے تو جانا چاہیے مسجدوں میں بھی، لیکن یہ بھی تسلی رکھنی چاہیے کہ ہماری جو افضل نماز ہے وہ گھر کی ہے. تو گویا ہم جو ہے عورتوں کو اللہ نے یہ فائدہ دیا ہے کہ ان کے جو اجر و ثواب کم نہیں ہوتا، ورنہ انسان سوچے نا کہ مردوں کو تو اللہ نے افضل نماز کا حکم بھی دیا اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں ان کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے عورت کی تسلی کے لیے ہمارے لیے یہ سامان بھی رکھا کہ ہماری گھر کی نماز کو ہمارے لیے افضل بنا دیا. ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ یہاں ثابت ہوتا ہے. دیکھیں فرشتوں نے بات کی مریم علیہ السلام سے، تو گویا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو انبیاء کرام سے بات کرتے ہیں، انبیاء کرام کو وحی دیتے ہیں، تو کیا حضرت مریم نبی تھی؟ تو جواب یہ کہ نہیں، وہ نبی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی اولیاء میں شامل ہوتی ہیں، اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کو معجزے سے ان کو کھانا بھی ملتا تھا، بے موسم کے پھل بھی ان کے پاس آتے تھے اللہ کی طرف سے. تو یہ ان کا معجزہ تھا، ولی اللہ میں شامل ہے ان کا، لیکن وہ نبی نہیں تھی. کیونکہ انبیاء کرام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں وحی لے کر تو انبیاء پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس وحی کو آگے لوگوں تک پہنچائے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، تبلیغ کرے. اور حضرت مریم علیہ السلام کا یہ جواب نہیں تھا، وہ اپنے حجرے میں رہ کے عبادت کرتی تھی، وہ جا کے لوگوں کو تعلیم اور تربیت نہیں کرتی تھی، اللہ کی آئی ہوئی وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچاتی تھی، اس لیے وہ نبی نہیں تھی، وہ صرف اللہ کی مقرب بندی تھی. ٹھیک ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں ہم. ذالکا، یہ
یہ سے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی کہ یہ جو واقعات ہے، ٹھیک ہے، جو بتائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ من سے انبائی، انبا نبا کی جمع ہے، نبا ہوتی ہے خبر، اہم خبر، ٹھیک ہے، ہر خبر کو نبا نہیں کہتے. نبا کون سی خبر ہوتی ہے؟ جس میں جو حقیقت پر مبنی ہو، نمبر 1، ٹھیک ہے، بہت فائدے کی چیز ہو، بہت اہم خبر ہو، اور وہ یقین کی بات ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہو، یقینی بات ہو، تو اس کو نبا کہتے ہیں. یعنی 3 خوبیاں ہیں اس میں. ایک تو بڑی اہم خبر ہو، فائدے کی چیز ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور یقینی بات ہو، ٹھیک ہے، تو نبا کہتے ہیں. جس بات میں جھوٹ کا شک ہو اس کو نبا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کہ کوئی خبر آئی پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی، اس کو ہم نبا نہیں کہتے. تو یہ خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، اور قرآن میں جو دوسرے انبیاء کے واقعات بتائے جاتے ہیں، یہ اہم خبریں، یہ حقیقتیں، یہ ساری کیا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں. یعنی کہ یہ ان خبروں کا جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خبریں نہیں ہیں، یہ پاسٹ کی سٹوریز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس ان کا علم آئے. یہ غیب کا علم تھا جو کہ نوحی، ہم وحی کرتے تھے اس کو. تو یہ خبریں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبریں، کیونکہ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری خبریں وحی کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا تھیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، لدی پاس، ہم ان کے، اذ جب، یلقونا وہ ڈال رہے تھے، ملاقات بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے سامنے کسی چیز کو ڈالنا، آنا. تو جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، اپنی قلمیں، قلم کی جمع اقلام ہے، اپنی قلمیں جب ڈال رہے تھے، ایہم، کون ہے ان میں سے، یکفلو، جو کفالت کرے گا، مریم کی. وما، اور نہیں تھے، کنتا آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ جب، یختصمون، وہ جھگڑ رہے تھے، خصما، جھگڑا کرنا، یختصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یعنی کہ کون جھگڑ رہے تھے؟ بیت المقدس کے جو بہت سے کیئر ٹیکر تھے، علماء تھے وہاں، ظاہر ہے کہ بیت المقدس عبادت گھر تھا، اس میں بہت سے راہب ان کے تھے. تو وہ اب جب حضرت مریم علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ ان کو اللہ کی نظر کیا گیا ہے، اللہ کے کام کے لیے وقف کیا گیا ہے، تو چونکہ یہ پہلی بار تھا کہ لڑکی کوئی اس طرح سے پیش کی گئی تھی، تو سارے جو علماء تھے ان کو خواہش تھی کہ ہم اس کی تربیت کریں، ہم اس کو پالیں، ہم اس کو تعلیم دیں. تو سب آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ میں کروں گا. تو اس کی پھر قرآن اندازی کی گئی. اس کا اشارہ ہے کہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، تو مطلب یہ کہ وہ طریقہ تھا قلم ڈالنے کا، جیسے ہم آج بھی کوئی ایسا طریقہ نکالتے ہیں نا، پرچیاں بنا کر کرتے ہیں کہ کون کوئی قرآن اندازی کرنے کے لیے پرچیاں بنائی جاتی ہیں. تو یہ جب قلم ڈال کے قرآن اندازی کر کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے، انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ ساری تو غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، اور پھر انہوں نے قرآن اندازی کی. اچھا، اب یہاں پر یہ اہم آیت ہے، اس میں کچھ چیزوں کی دلائل ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس بہت علم تھا،
مگر وہ جو بھی ان کے پاس تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جتنا علم ان کو دیا اتنا علم تھا، لیکن تمام عالم کا غیب، ہر چیز کا غیب کا علم ہونا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، آپ ایک انسان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ عالم الغیب کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں خاص طور سے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک اہم ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ علم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو جیسے پیشین گوئی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، فیوچر کی کوئی بات بھی بتاتے تھے، جیسے جنت کی باتیں بتائی، جہنم کی باتیں بتائی، اور بہت سی پیشین گوئیاں بھی کی، مگر وہ سب کیا تھا؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے تھا، مگر یہ وہ اتنا علم تھا جتنا اللہ نے ان کو دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور ہمیں یہ علم تم نے نہیں سکھایا چونکہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو گویا فرشتے ہیں یا کوئی انبیاء ہیں، ان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر تمام غیب کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ تو ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی، کیونکہ دیکھیں بہت سے مسلمان غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا خبر ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کی نفی کی گئی۔ دوسرے یہ نفی کی گئی دوسرے برے غلط عقیدے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ وہاں نہیں تھے جب یہ ہو رہا تھا، کہ بحث ہو رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا، تو گویا آپ حاضر ناظر بھی نہیں تھے، یعنی کہ آپ نہیں تھا کہ ہر جگہ آپ موجود ہو جاتے ہیں، جہاں چاہے وہاں موجود ہو جائے، ویسا نہیں تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، جب ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، جب ہم ان کے لیے میلاد کرتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ تو حاضر ناظر بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر آپ ہر جگہ پر حاضر ہونے کی آپ کی صفت ہوتی تو آپ وہاں بھی موجود ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی اصلاح ہوئی یہاں پر، لیکن دیکھیں عیسائی جو تھے، یہودی تھے، ان کو بھی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو جو علم دیتے ہیں وہ وحی کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو یہود اور نصارہ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس وحی آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی، تو گویا یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم وحی بھیجتے تھے۔ اور ایک اور فائدہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، تو عیسائیوں کو بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو فضیلتیں دیتے ہیں، ان کو ایکسٹرا علم دیتے ہیں، ان کو معجزات دیتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو الہ بنا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ فضیلتیں دی گئی تھی، کچھ خاص علم دیا گیا تھا، مگر تم نے ان کو الہ بنا دیا، یہ صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہاں پر قرآن اندازی کا ذکر ہے کہ جو بیت المقدس کے کیئر ٹیکر تھے وہ انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، تو کیا اسلام میں قرآن اندازی جائز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال نکلتا ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے دین کے عبادات ہیں اس میں قرآن اندازی نہیں ہو سکتی، شریعت کے قوانین، جو شریعت کے قانون ہے، جو ہمیں کرنے کے کام ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جن سے رکنے کو کہا ہے ان سے ہمیں رکنا ہے، جن کو کرنے کو کہا ہے ان کو ہمیں کرنا ہے، اس میں قرآن اندازی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ چلو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن جب کوئی ایسا کام ہو جس کا کرنے سے گناہ یا ثواب کا تعلق نہیں ہے، ایک جائز کام ہے وہ، اب اس کو نہ کرنے کب بعض اوقات اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو تم اس کے لیے قرآن اندازی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے، نماز میں بیٹھنے کے لیے تم کو اگر پتہ ہوتا کہ واقعی کتنا اجر ہے تو تم آپس میں لڑتے اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے ڈیسائیڈ کرتے کہ کس کے نام کا آیا ہے۔
تو یہ مسئلہ یہاں پر ثابت ہوا کہ قرآن اندازی جائز کاموں میں ہو سکتی ہے، مگر جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو کرنے نہ کرنے میں انسان کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ تو سوالات ہو گئے یہاں پر، یہ آیت پوری ہو گئی۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اذ قالت، جب کہا، الملائکۃ، فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرکی بشارت دیتا ہے تجھ کو، بشارت دینا، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بکلمتن، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے۔ یہ کلمۃ منہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن، جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا کلمہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا اس طرح سے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہی تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اب جو ہے دوسرا حکم، اب پہلے تو ان کو خوب عبادت کرنے کے لیے کہا جم کر، اب ان کو یہ کہا گیا کہ تجھ کو بشارت دی جا رہی ہے ایک کلمے کی، ایک اللہ کی کلمہ کن کے ذریعے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جس کا نام اسمہ، نام اس کا، المسیح، مسیح ہوگا، عیسیٰ ہوگا، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ خصوصیات بھی ساتھ بتائی۔ مسیح ان کا لقب ہے کیونکہ وہ انہوں نے دنیا میں بہت ہی سیاحت کی، بہت سی جگہوں پر سفر کیا، اتنی بڑی عمر نہیں پائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن وہ پورا وقت سفر کرتے رہے، مختلف جگہوں پر جاتے رہے، تو اس وجہ سے سیاحت کی انہوں نے، تو مسیح کہلائے۔ عیسیٰ، ان کا نام اللہ بتایا، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ابن مریم کہہ دیا کہ ان کا باپ نہیں ہے۔ دیکھیں اولاد کی نسبت ہمیشہ ہمارے دین میں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ابن کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے، لیکن یہاں ابن مریم کہا گیا کہ مریم کا بیٹا، کیونکہ ان کا باپ ہی نہیں ہوگا، یہ اشارہ ہے۔ وجیہن، وہ باوقار ہوں گے، بلند، وہ عزت والے ہوں گے، بلند مرتبے والے ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے، فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ مقربین جمع ہے، مقرب، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت مریم کو بشارت دے دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات بھی بتائی گئی کہ وہ وجیح ہوں گے، عزت، باوقار شخصیت ہوگی ان کی، اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی یہ شخصیت باوقار ہوگی، اور یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ، مزید صفات بتائی، اور وہ کلام کرے گا، النَّاسَ، لوگوں سے، حضرت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کلام کریں گے لوگوں سے، کیسے، کب کریں گے؟ فی المہدی، جب پنگوڑے میں ہوں گے، یعنی بالکل بیبی ہوں گے، دودھ پینے والی ایج میں ہوں گے، ماں کی گود میں ابھی ہوں گے، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے، لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں گے۔ وَقَهْلًا، اور دیر عمر میں بھی، یعنی پختہ عمر میں بھی، اور پنگوڑے میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ کتنی ساری خوبیاں بتائی نا ان کی۔ یہ جو ہے نا پنگوڑے میں سے، ابھی تو ماں کی گود میں ہوں گے اور بات کریں گے، تو یہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزہ تھا کہ جب ان کی والدہ، ہم پڑھیں گے آگے کہ ان کی والدہ جب ان کو لے کر آئے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو یہ نصیحت کی گئی ہوگی کہ آپ مت بولنا، یہ بچے کو بولنے دینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قوم سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی اللہ کی قدرت سے
دودھ پیتے بچوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اور ایک جو تھے وہ حضرت جریج کے صاحب. جریج کون تھے؟ جریج ایک نیک آدمی تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے یعنی بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی تھے. وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو ان پر جب الزام لگایا تھا بدکاری کا، تو جس بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بچہ ان کا زنا کا بچہ ہے، زنا کے ذریعے ہوا ہے، تو اس بچے کو اللہ کے حکم سے اس نے کہا تھا نہیں میرا باپ یہ نہیں ہے، جریج نہیں ہے، بلکہ میرا باپ فلاں شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج تھے جن کی جیسے سفارش کروائی اس بچے کے ذریعے، ان کو بری بتایا اس گناہ سے، ٹھیک ہے، جس کا الزام ان کو لگایا گیا تھا. اور ایک اور بچہ تھا، یہ سورہ بروج میں ان کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو عیسائی لوگ تھے وہ مسلمان تھے، یعنی وہ اللہ کی کتاب پر چلنے والے تھے، وہ اللہ کے دین صحیح دین پہ چلنے والے تھے. اس زمانے میں یہ قصہ ہوا تھا کہ ایک بادشاہ تمام عیسائیوں کو جو کہ اللہ پر ایمان لائے تھے ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال رہا تھا کہ تم یا تو اپنے دین سے پھر کر مجھے اللہ مانو، مجھے رب مانو، یا پھر میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا. تو جب ایک عورت کے دودھ سے بچے کو ڈالنے لگے تو عورت گھبرا گئی. اس بچے اللہ کے حکم سے بچے نے بولا کہ ماں گھبراؤ نہیں، تم صحیح اس پر ہو، تم سچے راستے پر ہو اللہ کے، اور تم آگ میں کود جاؤ. یہ حدیث سے 3 بچے ثابت ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو اس میں بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا تو کسی نے گواہی دی تھی کہ ان کا کرتا دیکھیں، تو کچھ لوگ کہتے کہ وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن یہ والی حدیث اس کے بارے میں صحیح حدیث کوئی نہیں ملی ہے. یہ جو 3 بچے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، جن کا مجھے علم ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی بچے کی، اور ساتھ ساتھ بچے کی بڑی بڑی خوبیوں کا ذکر فرمایا. لکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو وجیح بتایا، خوبصورت، باوقار، اور یہ سیاحت کرنے والے ہوں گے دنیا میں، اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور یہ بچپن میں بھی لوگوں کو دین سکھائیں گے اور بڑی عمر میں بھی. کاہلن کے 2 معنی لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے زمانے میں، جب حضرت مریم علیہ السلام کے اور عیسائیت کے زمانے میں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اللہ ان کو تورات اور انجیل کا علم دے گا، تو یہ لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دین کا علم پہنچائیں گے. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اب اٹھا لیا ہے، وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جب آخر وقت قیامت سے قریب کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب آئیں گے تو وہ قرآن اور سنت کا علم لوگوں کو پہنچائیں گے اور ان لوگوں سے کلام کریں گے. تو چونکہ کاہلن میں جو ایج لمٹ ہے وہ 35 سے لے کر 50 یا ایسے کچھ ہے. تو اس وجہ سے اس کی 2 رائے ہیں کہ یا تو اس زمانے کی ذکر ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں نہ صرف بچپن میں لوگوں کو نصیحت فرمائی، دین کی باتیں بتائی، بلکہ جوانی میں بھی بتائی اور پکی عمر میں بھی بتائی. اور دوسرا معنی یہ نکلا کہ بچپن میں بھی بتائی، جوانی میں بھی بتائی، اور جب دوبارہ آئیں گے جب قیامت سے وقت سے پہلے تو وہ پھر اسلام کی تعلیمات دیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات لوگوں کو دیں گے. پھر قالت، حضرت مریم علیہ السلام یہ سن کر پریشان ہوئی، کیونکہ وہ تو مردوں سے دور الگ تھلگ رہتی تھی. انہوں نے کہا قالت ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے ہوگا، کیوں کر ہوگا، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، ایک بچہ، ولم، اور نہیں، یمسسنی، مجھے تو چھوا بھی نہیں ہے، بشرن، کسی مرد نے، کسی انسان نے تو مجھے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی کسی مرد سے میرا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہوا ہے، میں تو الگ تھلگ ہوں، تو مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا. قالا، کہا، فرمایا،
فرشتوں نے کہا کذالک اسی طرح اللہ یخلقو پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ فرشتوں نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی بات کا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہ یقولو کہتا ہے لہو ہو جا، اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے کلمہ کن سے ہر چیز کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر پچھلا آپ لوگوں کو سبق یاد ہے تو حضرت زکریا کو جب بیٹے کی حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی تھی فرشتے نے، تو انہوں نے بھی حیرت سے کہا تھا کہ کیسے ہوگا میرے بیٹا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ فرشتے نے یہی جواب دیا تھا کذالک اللہ، مگر وہاں پر یخلقو کے بجائے تھا یفعلو ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہی جواب حضرت مریم جب حیران ہوئی کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا، مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا، تو مریم علیہ السلام کو جواب میں یخلقو کہا گیا کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق تھے، خالق نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہو تم، الہ بناتے ہو، لیکن وہ تو مخلوق تھے، اللہ نے ان کو تخلیق کی تھی ان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی فائدہ ملتا ہے۔ اور اذا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے تو فیکون تو ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بتائی گئی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ سکھائے گا، علم دے گا کتاب کا، یعنی لکھنے کا۔ یہاں کتاب لکھنے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کا بھی علم دے گا، والحکمہ اور حکمت بھی دے گا، اور حکمت سے مراد اللہ کی شریعت کا جو علم ہوتا ہے، کس کام کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں عملی پہلو پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ان کو حکمت بھی سکھائے گا اللہ، والتورات اور تورات بھی سکھائے گا، والانجیل اور انجیل بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل کے حافظ تھے، ٹھیک ہے، آپ کو تورات اور انجیل کا پورا علم حاصل تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ہمارے قیامت سے پہلے جب آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پیدا ہوں گے، دوبارہ دنیا میں اتریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور سنت کا بھی علم دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن اور سنت کی باتیں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے علم عطا کیے، ورسولاً اور اللہ نے ان کو رسول بنائے گا، اللہ الہ طرف بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو رسول بھی بنایا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ کہہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی رسالت تمام جہانوں پر ہے، یعنی جو بھی اب جتنے قومیں آئیں گی، جتنے زمانے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی رہے گی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ اب نئے رسول بن کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ماضی میں رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل پر۔ اب جو آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ یہاں پر درست رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نئے رسول، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی رسول نبی کوئی نہیں آنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اب امتی بن کے آئیں گے، اور یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم لایا ہوں تم۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو بتایا کہ بے شک میں تحقیق، جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے،
انی بے شک میں اخلقو میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئتی مانند شکل الطیر پرندے کی فانفخو اور میں پھونک مارتا ہوں فیہی اس میں فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے طیرن ایک پرندہ باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں اللہ کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنے اوپر نہیں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں، میں الہ ہوں، تو کہہ رہے میں اللہ تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، مجھے جو معجزات ملے وہ کیا ہے؟ رب کی طرف سے ہے کہ میں جو ہوں ایک پرندے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ ریئل پرندہ بن جاتا ہے، مگر کس لیے بن جاتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے، میرا اس میں کمال نہیں ہے، اللہ نے یہ معجزہ مجھے دیا، یہ نشانی دی ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں الْأَكْمَحَ ایک پیدائشی اندھے کو، والابرص اور کوڑ کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی وجہ سے ان کو الہ کہہ دیا گیا تھا، لیکن وہ بتا رہے کہ یہ سب کچھ تو میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، کہ میں جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو چھو کر آنکھوں والا بنا دیتا ہوں، جس کو برس کوڑ کا مغز ہوتا ہے، کوڑ کا مرض ہوتا ہے، اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، جو مر جاتا ہے اس کو میں بولتا ہوں اٹھ جا تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تم کو بتاتا ہوں بما ساتھ اس کے جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، یعنی جب تم میرے محفل میں آتے ہو اور مجھے پوچھتے ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر کی باتیں بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا اور کیا ذخیرہ کیا، فی بیوتکم اپنے گھروں میں تم کچھ چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہو، کچھ کو ذخیرہ کرتے ہو، تو میں اس کا بھی تم کو بتا سکتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ ان فی بے شک اس میں ذالک اس بات میں لآیتن ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین تم اگر مومن ہو، تم ایمان رکھتے ہو، تو ان باتوں میں تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ معجزات دیے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما واسس کے جو بینا جو درمیان یدیہ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، من التورات تورات میں سے، وَأُحِلُّ اور میں حلال کرتا ہوں، وَأُحِلُّ اور میں حلال کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیزیں حرام کی گئی تھی تم پر، علیکم یعنی کہ جو تورات میں کچھ چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ بنی اسرائیل پر بہت سی چیزیں اچھی حلال چیزیں بھی حرام کیوں کی گئی تھی، ان کے سزا کے طور پر، ان کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت پابندیاں لگا دی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم حلال جانور کا گوشت چربی سب کھاتے ہیں، ان کو حلال جانور کے ذبیحہ کے بھی چربی کھانا اجازت نہیں تھی، بلکہ بس صرف جو چربی بالکل گوشت کی بوٹی کے اندر چھپی ہوئی ہو، اس کے علاوہ چربی ان کو الگ کرنی پڑتی تھی، وہ ان کے لیے حرام تھی، اور اس طرح کی چیزیں ان کو سزا کے طور پر کی گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم اگر مجھے نبی مانو گے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو تم پر حرام کی ہے ایکسٹرا چیزیں، ان کو میں حرام تم پر اب حلال ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے علماء کی باتوں پر اللہ کی حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھ لیا تھا اور پھر حرام ہی سمجھتے تھے،
تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت وہ سمجھتے تھے حرام ہے ہم پر، لیکن وہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے اونٹ کا گوشت، مگر وہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تم اگر مجھے مان لو، میری بات پر یقین کر لو، تو یہ ساری چیزیں اب تمہارے لیے حلال ہیں. وجئتکم، اور لایا ہوں میں، بیایتن، ایک نشانی، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. یعنی تم اب جو ہے تم میری اطاعت کرو گے تو تمہیں میں صحیح جو چیزیں تمہارے دین میں تورات سے تم نے بدل کے رکھ دی تھی وہ ساری چیزیں میں صحیح تمہیں بتا دوں گا، اور تمہارے لیے آسانیاں ہو جائے گی. تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو کیونکہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. لیکن انہوں نے بعد والوں نے، یعنی یہ سارا پروف دیا جا رہا ہے، ثبوت دیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ تو بندوں سے یہ کہتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے الہ مان لو، میری عبادت کرو، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب بھی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. ہذا، یہ، صراط، راستہ ہے، مستقیم، سیدھا. گویا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ جو عیسائی وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے اور دین کے بارے میں بحث کر رہا تھا آپ سے، ان کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ تم غلط عقیدہ ہے تمہارا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر تم گمراہ ہو گئے ہو، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ تھی. یہ ساری تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتا دی گئی ان کو ان کی زبان میں. ٹھیک ہے، دیکھیں انسان کا جب غلط عقائد جو ہے نا وہ انسان کو نیک اعمال کرنے سے، اللہ کی فرما برداری سے دور کر دیتے ہیں. کیونکہ انسان اپنے لیے ایک بات سوچ لیتا ہے کہ مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو فلاں نبی کے پیچھے ہوں، یا میرے تو یہ اللہ کا بیٹا میری طرفداری کرنے والا ہے، مجھے شفاعت دینے والا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہ جیوں، اپنی مرضی کے مطابق ناپسند سے میں رہوں. مجھے کیا ضرورت ہے میں فرما بردار بنوں اور میں اپنے لیے بہت سی چیزوں کو قربان کروں، میں اپنی منمانی کر سکتا ہوں. اس لیے انسان غلط عقائد پر چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح کی، تاکہ عقیدہ اگر صحیح ہوتا ہے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے. اور آج مسلمانوں میں بھی بہت سے عقائد، ہمارے اندر بھی بہت سے عقائد کی خرابیاں آ گئی ہیں، اور اگر ہم اپنے عقیدوں کو درست نہیں کرتے، اور عقیدوں کو درست کرنے کے لیے صحیح علم ضروری ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کا جب تک ہم علم نہیں سیکھیں گے، ہمارے اندر جو پرانی باتیں آئی ہوئی ہیں جن کا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سر پہ کہاں سے آئی کیا نہیں، وہ عقائد کے وجہ سے ہمارے اعمال میں خرابی اور کمی ہوتی ہے. اگر جب تک ہم علم نہیں سیکھیں گے اور اس کو عمل میں نہیں لائیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. کیونکہ یہود اور نصارہ نے دیکھے کتنا نقصان کیا اپنے لیے، کہ یہ غلط عقائد پر چلے اور آج تک ان کی نسلیں گمراہ ہیں، ان کو صحیح دین کا پتہ ہی نہیں ہے. تو نہ صرف انسان اپنی خرابی کرتا ہے بلکہ آئندہ نسلوں کی بھی خرابی کرتا ہے اپنے غلط عقائد سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے، آمین.